بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کی بات ہے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ میرے پاس اتنا ٹھاٹ باٹ ہے، عیش و آرام ہے، اتنی بڑی سلطنت کا میں بادشاہ ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ رات کو سکون ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے۔ اس کے برعکس یعنی اس کا الٹا، ہمارے جو یہ نوکر چاکر ہیں، ہمارے دروازے پہ جو نوکر رہتے ہیں، ملازم ہیں، ان کو دیکھتا ہوں تو یہ رات بھر آرام سے سوتے ہیں، صبح حشاش و بشاش اور چہرہ کھلتا ہوا، اور آرام سے سونا، آرام سے رہنا، آرام سے اٹھنا، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ حالانکہ ان کے پاس غریبی ہے اور غربت میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی بہت خوشی میں گزر رہی ہے، اور میں ٹینشن اور بے سکونی کی حالت میں زندگی گزارتا ہوں۔ تو وزیر ہوتے ہیں، دماغ والے ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر رکھا ہی ان کو جاتا ہے کہ جو دماغ والے ہوتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کے لیے آپ کو تھوڑا کچھ خرچ کرنا پڑے گا اور میں تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو آپ وزیر نے ایک اس ملازم کو بتایا جو بادشاہ کے دربار میں گیٹ کے پاس ملازمت کرتا تھا، یعنی جس کو آپ گیٹ مین کہہ لیجئے یا چپراسی کہہ لیجئے۔ اس کو بلایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسا کیجئے، اس کو آپ 100 دینار گفٹ اور انعام کے طور پر دے دیجئے۔ تو بادشاہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے آپ کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکوں کو۔ بادشاہ نے 100 دینار کی تھیلی اس ملازم کو، اس چپراسی کو دے دیا جو گیٹ پہ خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ وہ تو بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور خوشی کی بات بھی تھی۔ جاتے وقت وزیر نے اس کی تھیلی میں سے 1 دینار نکال لیا۔ اب کتنے دینار رہ گئے؟ 99۔ خوشی میں وہ بادشاہ کی خدمت میں آیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے آج کی رات میں اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ تو اتنا خوش تھا، بہت خوش تھا، خوشی کی بات بھی تھی۔ خوش ہو کر دینار سے بھری ہوئی وہ تھیلی لے کر اپنے گھر گیا، اور نہایت ہی اچھے موڈ میں جا کر بچوں کو کہا کہ آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اور اب ہماری ساری زندگی جو ہے وہ آرام میں، عیش میں گزرے گی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بچوں نے کہا ابا کیا ہوا، اسے کیا بات ہوئی؟ کہا کہ آج بادشاہ سلامت مجھ سے اتنا خوش ہوئے میری خدمت کو دیکھ کر کہ مجھے انہوں نے آج 100 دینار انعام کے طور پر دے دیے۔ گھر والے ہی بہت خوش ہوئے۔ بچوں نے کہا ابا پھر دو ہم گنتے ہیں۔ تو تھیلی دی تو اس میں جب گنے تو اس میں 100 پورے نہیں تھے، 99 تھے، 99۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا اس میں تو 1 کم ہے، 1 دینار کم ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہاں گرا دیا؟ راستے میں گرا دیا؟ تو باپ نے کہا کہ نہیں، راستے میں تو میں نے کھولا ہی نہیں، یہیں کہیں گرا ہوگا 1 دینار، دیکھو۔ تو جناب وہ پورے گھر کی تلاشی لے لی، بستر چادر جتنا جو کچھ تھا سارا اٹھا کے دیکھ لیا، لیکن وہ 1 دینار نہیں تھا، یعنی 99 دینار تھے اس میں۔ بیوی نے بھی گنے، اس نے بھی گنا، تو دیکھا تو وہ 100 نہیں تھے، 99 تھے۔
اب بیوی نے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بچوں نے بھی برا بھلا کہنے دیا، یہ آپ نے کیا کیا، 100 دینار بادشاہ نے دیے تھے، 1 دینار آپ نے کہاں گرا دیا، کیا کیا، پوری زندگی ہم لوگ کما کما کے تھک جائیں مر جائیں لیکن ہم 1 دینار کی حیثیت ہم پا نہیں سکتے، اور آپ نے مفت میں ہی 1 دینار کہیں گرا دیا۔ اسی ٹینشن میں پورے گھر کا برا حال ہو گیا، نہ وہ بیچارہ خود سو پایا، نہ بچے اس ٹینشن میں سو پائے، نہ بیوی سو پائی۔ صبح جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو دیکھا کہ وہ بالکل آنکھیں سوجی لال سرخ ہو رہی ہیں، چہرہ عجیب و غریب بنا ہوا ہے، وہ پوری رات جگا ہوا تو سویا نہیں تھا، آنکھیں سوج رہی تھی، سرخ ہو رہی تھی، چہرہ کا نقشہ اور حلیہ بگڑا ہوا تھا، پریشان دکھ رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج خوشی کے مارے چہرہ بالکل کھلا ہوا ہونا چاہیے تھا، پرسکون نیند آنی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کا الٹا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم روزانہ آتے تھے دربار میں تو چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، اور زندگی سے سکون ٹپک رہا تھا، ایک طرح سے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ آج تمہیں اتنا بڑا انعام ملا لیکن تم آج پریشان ہو، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، سرخ ہو رہی ہیں، چہرے پر سکون نہیں ہے، بے اطمینانی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اصل میں یہ ہے کہ آپ نے مجھے 100 دینار دیے تھے لیکن وہ 1 دینار نہیں تھا، صرف 99 دینار تھے، 100 دینار پورے نہیں تھے۔ اس 1 دینار کے کھو جانے کی وجہ سے پورا گھر ٹینشن میں آ گیا، میں بھی پوری رات نہیں سو پایا، بچے بھی پوری رات نہیں سو پائے، بیوی بھی سو نہیں پائی، اور ہم سب پریشان رہے اس 1 دینار کی وجہ سے۔ اب وزیر سامنے آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، دیکھا آپ نے، اس کے پاس 99 دینار تھے، 99 دینار تھے، لیکن اس کو سکون نہیں ملا۔ 1 دینار کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پوری رات کی نیند اور سکون سب برباد کر دیا، اس کے بچوں نے بھی برباد کر، اس کی بیوی نے برباد، پورا گھر صرف 1 دینار نہ پانے کی وجہ سے پورا سکون گھر کا جاتا رہا۔ اگر یہ سوچ لیتا کہ جو 99 کیا کم ہیں، بھئی 1 چلا گیا، کہیں گر گیا، کھو گیا، 1 ہی تو گیا، 99 تو ہیں، لیکن 99 ہونے کی خوشی اس کو حاصل نہ ہو سکی، 1 کھو جانے کا غم اس کو ستا گیا، پورے گھر کو ستا گیا، پورا گھر پریشان رہا، پورا گھر بے سکون رہا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہی حال آپ کا ہے، جتنا آپ کے پاس ہے آپ اس پر قناعت نہیں کر رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہیں، اور چاہیے ابھی۔ جس طریقے سے اس کو آپ نے 100 دینار دیے تھے، آپ نے دیے تھے 100 دینار، لیکن میں نے 1 دینار جان بوجھ کر اس کی تھیلی سے نکال لیا تھا۔ یہ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس 99 تھے، لیکن اس کو سکون نہیں آ رہا تھا، اس کے بچوں کو سکون نہیں آیا، بیوی کو سکون نہیں آیا، اس نے اپنا سکون بھی برباد کر دیا، اپنی نیند بھی ختم کر ڈالی، اور بچوں کی بھی چین، سکون، نیند سب کچھ غائب ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے، یہ درس لینا چاہیے کہ جتنا فی الحال ہے اسی پر قناعت کریں، اسی پر صبر کریں، آگے زیادہ پانے کی کوشش میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ یہ شریعت کا یہ ہے، شریعت میں کہ آپ حلال رزق میں زیادتی کے لیے، اضافے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہلاک میں نہیں ڈالنا ہے۔ راتوں کا سکون، راتوں کی نیند آپ کو برباد نہیں کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرا ہمارا مالدار اتنا ہے، وہ اتنا ایسا ہے، وہ اتنا ویسا ہے، یہ دیکھ کر اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے۔
جتنا ہے اس کے اوپر صبر کیجئے، شکر کیجئے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا، اور زیادہ دے گا۔ تو بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ صحیح بات ہے کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے صبر نہیں ہے۔ تو بادشاہ کے اس ادا سے وزیر کی اس ادا سے بہت خوش بھی ہوا، اور آگے کے لیے اس کو ایک زندگی گزارنے کا درس اور سبق بھی مل گیا۔ تو یہ سبق ہمیں اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔